آپ دیکھ رہے ہیں امیر حمزہ نظامی آفیشیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار باواز بلند درود پاک پڑھیں تو کچھ عرض کریں، صلی اللہ علی النبی الامین صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی، سبحان اللہ۔ دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی، سرکار دو جہاں کی ثنا کام آ گئی۔ میں مبتلا ہوا تھا مصیبت میں ایک دن، اس وقت ماں اور باپ کی دعا کام آ گئی، اس وقت میری ماں باپ کی دعا کام آ گئی۔ میرے دوستو بزرگوں عزیز نوجوان بچوں، والدین کا مرتبہ جاننا ہو تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ وہ ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ میں آپ کو مختصر انداز میں سنانا چاہتا ہوں۔ والدین کی دعائیں ہمارے لیے کتنی بڑی برکت والی ہوتی ہے۔ حالانکہ یہ والد مرحوم کی سالانہ کی محفل ہے، والد مرحوم کا احسان ثواب ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر ماں جنت ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے جنت ہے، تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ کسی ایک کو راضی کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، دوسرے کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک کو راضی کر کے دوسرے کو ناراض کر کے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اگر ماں کو راضی کرنا ہے تو آپ کو باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ جب تک ہم دروازے سے اندر نہیں جائیں گے ہم اندر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں عزیز نونہال بچوں، دھیان سے سنیں میری بات۔ ایک بہت بڑے بزرگ کی میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جن کا نام حضرت امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بڑے بزرگ ابھی چھوٹے بچے ہیں، جس طرح آپ چھوٹے ننھے بچے ہیں اسی طرح وہ ان کا بچپنے کا عالم ہے۔ سنیے گا میری باتوں کو بڑے غور سے، کیونکہ میں باتیں بہت قیمتی کہتا ہوں، مختصر کہتا ہوں، لیکن ٹھوس کہنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل پہ گھر کر جائے۔ ایک ننھا طالب علم ہے، کہتا ہے اپنی ماں سے امی جان میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے ابھی باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ماں ہے، ماں کا ایک لوتا بیٹا ہے، غالباً 6-7 سال کی عمر ہوگی۔ باپ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان مجھے علم دین سیکھنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے مجھے باہر جانا پڑے۔ باہر کچھ قافلے جا رہے ہیں، المختصر بتاتا چل رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بار وہی بچہ کہتا اپنی ماں سے کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ کہ بیٹا علم دین سیکھنے کی بات ہے تو میں تجھے منع نہیں کر سکتا۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کے بجائے علم دنیا میں اتنے مصروف کر دیے ہیں کہ ان بچوں کے پاس علم دین حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن وہ ماں دیکھیں اپنے بچے کو اجازت دے دیتی ہے، وہ بچہ علم دین سیکھنے کے لیے روزانہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے، لیکن ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، میری نظروں سے اوجھل نہ ہو، میرا بیٹا میری نظروں سے دور نہ ہو، میرے سامنے رہے اور میں اسے دیکھتا رہوں، کیونکہ اب میرا اکلوتا سہارا یہی ہے۔ یہ کہہ کر لیکن پھر بھی ماں دل پہ پتھر رکھ کے اپنے بچے کو اجازت دے دیتی ہے، جا بیٹا جا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ بچہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، وہ بچہ اپنے گھر سے نکل لیتا ہے، قافلے میں شریک ہو جاتا ہے، اس کے بعد در ماں بیٹھ کے مصلی پر دعا کرتی ہے کہ مولا میرے بیٹے کو واپس کر دے، میرے بیٹے کا دل بدل دے، میرا بیٹا تو تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، علم دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے، لیکن میرے مولا تو جانتا ہے کہ میرا اکلوتا سہارا وہ ہے، میرا اکلوتا بیٹا وہ ہے، اگر آج وہ مجھ سے دور ہو گیا، آج وہ مجھ سے جدا ہو گیا تو اس کی فرقت کا غم میں سہ نہیں سکتی، اس لئے میرے بیٹے کو واپس کر دے۔ چنانچہ وہ بیٹا جب قافلے میں شریک تھا اسے حاجت محسوس ہوئی۔ دھیان سے سنیے گا میری بات کو، وہ بیٹا جب روانہ تھا قافلے میں کے ساتھ تو اسے حاجت محسوس ہوئی، استنجے کی ضرورت آئی، وہ چلا گیا کنارے طرف، استنجا کے لیے بیٹھا تو ان کا کپڑا خراب ہو گیا۔ جب حاجت کے لیے گئے تو کپڑا خراب ہو گیا، ان کے دل نے کہا کہ اب اس خراب کپڑے میں اس سفر میں مبارک سفر میں کیسے جاؤں، میں گھر سے واپس جاتا ہوں، پھر سے غسل کر لیتا ہوں، دوسرے کپڑے بدل کر واپس اس قافلے میں شریک ہو کر علم دین کے لیے سفر کرتا ہوں۔ تو میرے دوستو بزرگوں چنانچہ سنیں، یہ تو بس حکمت خداوندی دیکھیں ماں کی دعا کی تاثیر، ماں کی دعا کی برکت کیا ہے، والدین کی دعا میں کتنی برکت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بغور سماعت کیجئے گا میرے دوستو بزرگوں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو آگے کچھ عرض کریں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ بچہ جو علم دین سیکھنے کے لیے سفر کے لیے نکلا تھا، حاجت
محسوس ہوئی, کپڑے خراب ہو گئے دوران حاجت, وہ گھر واپس لوٹا. واپس لوٹتا ہے تو واپس لوٹتے ہی کیا دیکھتا ہے کہ میری ماں مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں رو رو کر رہی ہے, اور اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ اے پروردگار میرے بیٹے کو واپس کر دے, کیونکہ میں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی, میں اپنے بیٹے کی فرقت کا غم, میں اپنے بیٹے کی جدائی کا غم سہ نہیں سکتی. میرے مولا کچھ ایسا چمتکار کر دے, کچھ ایسا کرشمہ کر دے کہ میرا بیٹا میرے پاس واپس آ جائے. لیکن میرے مولا جب وہ واپس آ جائے تو اسے علم دین سے بھی محروم نہ رکھنا. چنانچہ وہ بیٹا دیکھتا ہے میری ماں میرے لیے رو رو کر دعا کر رہی ہے, وہ غسل سے فارغ ہو جاتا ہے, کپڑے بدل لیتا ہے, جب جانے کے لیے سوچتا ہے پھر کیا دیکھتا ہے کہ میری ماں تو میری وجہ سے رو رہی ہے. اگر میں یہاں سے چلا گیا تو کل بروز قیامت کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اپنے ماں کو رلا کر علم دین سیکھنے گیا. مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں. بچے کے دل میں یہ خیال آتے ہی وہ آیا, کہا پکار اٹھا, ماں میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے جاہل رہنا پسند کروں گا, مگر تیری جدائی میں تجھے چھوڑ کر ماں کا غدار بن کے علم دین سیکھنے کے لیے, علم دنیا سیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گا. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں جاہل رہنا پسند کروں گا, لیکن میں تیرے دل کو تکلیف دے کر میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا. چنانچہ بیٹا, ماں کہتی ہے بیٹا تو نے میری محبت کی لاج رکھ لی ہے, میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے, تو بیٹا تو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا نا, تو میں تجھے کیسے علم دین سے محروم رکھ سکتی ہوں. وہ پروردگار بہت بڑا ہے, میں اس سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی لا علم نہیں رکھے گا, تجھے کبھی جاہل نہیں بننے دے گا, تجھے اتنا بڑا عالم دین بنا دے گا کہ پوری دنیا میں تیرے علم کی شہرت ہوگی, پوری دنیا میں تیرے علم کے چرچے کیے جائیں گے, پوری دنیا تیری نصاب کو پڑھے گی, پورے عالم میں تیری شہرت ہوگی. تجھے میرا رب کبھی جاہل نہیں رکھے گا, کیونکہ تو ماں کا وفادار بیٹا ہے, تو باپ کا وفادار بچہ ہے, تو ماں باپ کا نیک اولاد ہے, تجھے میرا رب کبھی جاہل نہیں رکھے گا. چنانچہ میرے دوستو بزرگوں, میں آگے چلتے ہوئے آگے کی بات بتاتا ہوں. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں کی دعا قبول ہو گئی. کہتے سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں کی دعا قبول ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا, اے خضر جا اور اس بچے کو تعلیم و تربیت تو دے. سبحان اللہ, جا, کیونکہ وہ بچہ میری ایک نیک بندی کا وفادار بیٹا ہے, میں کیسے اس کی دعا کو رد کر سکتا ہوں جو میری بارگاہ میں محبت سے خلوص نیت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو جا اور اس بچے کو پڑھا. مسلسل 3 سال اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پڑھایا, اور پڑھانے کے بعد جب وہ اس قابل ہو گئے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ آگے علم دین پہ اور کامیابی حاصل کرتے گئے. چنانچہ انہیں ہزاروں کتاب کم و بیش انہوں نے تیار کر لیے, لکھ دیا. اور جانتے ہیں اب نوجوانی کا دور آ گیا ہے, میں اب بچپنے کے دور سے اب جوانی کی طرف جاتا ہوں. اب ان پر بزرگی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ماں کی دعا کی برکت سے انہیں اپنا ولی بنا دیا ہے. اب سنیں, انہی کا نام حضرت امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سنیں اب ان کا مقام و مرتبہ. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان دین واعظ و نصیحت کے دوران یہ بیان کرتے ہیں, وہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے نصاب کو ساری دنیا پڑھتی ہے آج بھی. میرے دوستوں بزرگوں, المختصر جب انہوں نے بیعت و خلافت جب انہیں خلافت مل گئی, انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جب ان کے مریدین, ان کے خدام ان کے روبرو تھے, تو ایک خادم سے انہوں نے کہا کہ اے خادم, یہ جا جو کتابیں میں نے لکھی ہیں بہت معتبر کتابیں ہیں, ایک صندوق میں بند کر دے, اور اس صندوق کو جا کر ایک دریا میں, اس دریا میں ڈال دے. میں نے جو کتابیں تحریر کی ہے اس کتاب کو صندوق میں بند کر کے اس دریا میں ڈال دے. چنانچہ وہ خادم سوچنے لگا, اتنی مبارک کتابیں اتنی محنت سے اتنے سالوں میں لکھی گئی, اور حضرت ہے کہ کہہ رہے ہیں اس کو دریا میں ڈال دے. ایسا میں ایک کام کرتا ہوں, میں جاتا ہوں لے کر کے صندوق اپنے پاس رکھ لیتا ہوں, آ کر واپس کہہ دوں گا حضور میں نے آپ کا کام کر دیا. چنانچہ وہ گیا, صندوق اپنے گھر میں وہ خادم رکھ دیا, اور اس کتابوں کو پڑھنے کی نیت رکھتا تھا. غلط نیت نہیں تھی, بس اس کی نیت میں کیا تھی کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کے استفادہ حاصل کریں. چنانچہ وہ بچہ, وہ خادم آگے بڑھا, کہہ دیا حضور میں نے آپ کا کام کر دیا. تو جھوٹ بول رہا ہے, تو جھوٹ بول رہا ہے, تو نے کام نہیں کیا, جا اس کتاب کو دریا میں ڈال دے ورنہ نقصان اٹھائے گا. چنانچہ اب دل پہ پتھر رکھ کر کے وہ ڈر گیا کہ ہمارے حضرت نے کہہ دیا ہے تو ان کے نافرمانی اگر میں کروں گا کہیں مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. چنانچہ وہ دل پہ پتھر رکھ کر ہاتھ اٹھایا, وہ صندوق اٹھایا اور اس دریا میں جا کر ڈال دیا. جب دریا میں اس صندوق کو ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, دریا سے 2 ہاتھ غیبی شکل میں نمودار ہوتے ہیں, اور وہ جب تک اس دریا میں ڈبوتا کہ اس ہاتھ نے فوراً پکڑ لیا جو دریا سے نمودار ہوا تھا, اور دریا نے اسے اپنے اندر غرق کر لیا اور محفوظ کر لیا. چنانچہ وہ خادم دیکھتا ہے
یہ سارا ماجرا اپنے جا کے حضور کو بتاتا ہے، اپنے حضرت کو بتاتا ہے کہ حضور میں نے یہ ماجرا دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، بزرگ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو غیب طریقے سے پانی سے اٹھے تھے وہ اللہ کے حکم سے اٹھے تھے۔ تو اب میں آپ کو آگے بتاتا چلوں میرے دوستو بزرگوں، یہ سب ماں کی دعا کی برکت ہے کہ ولایت کا فیض، ماں باپ کی دعا آپ کو ولی بھی بنا سکتی ہے، ماں باپ کی بد دعا آپ کو ذلیل و خوار بھی کر سکتی ہے۔ المختصر یہ واقعہ بہت طول و طویل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی میں اس کو پورا مکمل بتاؤں گا، کیونکہ اب نماز ظہر کا وقت قریب ہے، اس لیے ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ نماز نماز جو ہے اشرف العبادات ہے، نماز کی پابندی ہر ایک مرد مومن چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، ہر ایک پر فرض ہے۔ اسی لیے میں اپنی اس واقعے کو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں واقعے کو پورا کروں گا انشاءاللہ، اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے حال بچوں، علم دین سیکھنا جیسا کہ میں نے آپ سب کو ہمیشہ بتایا ہے، علم دین سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان بھی ہے کہ جو علم جو خالی ہے یاد رکھیں وہ تاریخ ہے، جس کے دل میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی نصب نہیں، یا ایک قرآن پاک کی ایک صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار آواز بلند درود پاک پڑھیں تو کچھ عرض کریں، صلی اللہ علیہ نبی نبی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی، سبحان اللہ۔ دولت نہ کام آئی وفا کام آ گئی، سرکار دو جہاں کی سنا کام آ گئی۔ میں مبتلا ہوا تھا مصیبت سے ایک دن، اس وقت ماں اور باپ کی دعا کام آ گئی، اس وقت میری ماں باپ کی دعا کام آ گئی۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیز نوجوان بچوں، والدین کا مرتبہ جاننا ہو تو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے۔ وہ بہت بڑے بزرگ کا واقعہ میں آپ کو مختصر انداز میں سنانا چاہتا ہوں۔ والدین کی دعائیں ہمارے لیے کتنی بڑی برکت والی ہوتی ہیں، حالانکہ یہ والد مرحوم کی سالانہ کی محفل ہے، والد مرحوم کا احسان ثواب ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں اگر ماں جنت ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے جنت ہے تو باپ اس جنت کا دروازہ ہے۔ کسی ایک کو راضی کر کے آپ جنت میں نہیں جا سکتے، دوسرے کو ناراض کر کے جنت میں نہیں جا سکتے، ایک کو راضی کر کے دوسرے کو ناراض کر کے آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آپ کو اگر ماں کو راضی کرنا ہے تو آپ کو باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا، کیونکہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تک ہم دروازے سے اندر نہیں جائیں گے ہم اندر داخل نہیں ہو پائیں گے۔ میرے دوستوں بزرگوں عزیز نوجوانوں نہال بچوں، دھیان سے سنیں میری بات، ایک بہت بڑے بزرگ کی میں بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جن کا نام حضرت امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ بڑے بزرگ ابھی چھوٹے بچے ہیں، جس طرح آپ چھوٹے بچے ہیں اسی طرح وہ ان کا بچپنے کا عالم ہے۔ سنیے گا میری باتوں کو بڑے غور سے، کیونکہ میں باتیں بہت قیمتی کہتا ہوں، مختصر کہتا ہوں، لیکن ٹھوس کہنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کے دل میں گھر کر جائے۔ ایک ننھا طالب علم ہے، کہتا ہے اپنی ماں سے امی جان میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتا ہے ابھی باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے، ماں ہے، ماں کا اکلوتا بیٹا ہے، غالباً 6-7 سال کی عمر ہوگی۔ باپ اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی جان مجھے علم دین سیکھنا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں علم دین سیکھنے کے لیے مجھے باہر جانا پڑے، باہر کچھ قافلے جا رہے ہیں۔ المختصر بتاتا چل رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ایک بار وہی بچہ کہتا اپنی ماں سے کہ میں علم دین سیکھنے کے لیے باہر جانا چاہتا ہوں۔ کہ بیٹا علم دین سیکھنے کی بات ہے تو میں تجھے منع نہیں کر سکتا۔ آج ماں باپ اپنے بچوں کو علم دین سکھانے کے بجائے علم دنیا میں اتنے مصروف کر دیے ہیں کہ ان بچوں کے پاس علم دین حاصل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن وہ ماں دیکھیں اپنے بچے کو اجازت دے دیتی ہے، وہ بچہ علم دین سیکھنے کے لیے روزانہ گھر سے باہر چلا جاتا ہے، لیکن ماں چاہتی ہے کہ میرا بیٹا اکلوتا بیٹا ہے، میری نظروں سے اوجھل نہ ہو، میرا بیٹا میری نظروں سے دور نہ ہو، میرے سامنے رہے، میں اسے دیکھتا رہوں، کیونکہ اب میرا اکلوتا سہارا یہی ہے۔ یہ کہہ کر لیکن پھر بھی ماں دل پہ پتھر رکھ کے اپنے بچے کو اجازت دے دیتی ہے
کہ جا بیٹا جاؤ. لیکن اس کے بعد جب وہ بچہ اپنے گھر سے نکل جاتا ہے, وہ بچہ اپنے گھر سے نکل لیتا ہے, قافلے میں شریک ہو جاتا ہے, اس کے بعد جب ماں بیٹھ کے مصلی پر دعا کرتی ہے کہ مولا میرے بیٹے کو واپس کر دے, میرے بیٹے کا دل بدل دے, میرا بیٹا تو تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سیکھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے, علم دین سیکھنے کے لیے نکلا ہے, لیکن میرے مولا تو جانتا ہے کہ میرا اکلوتا سہارا وہ ہے, میرا اکلوتا بیٹا وہ ہے, اگر آج وہ مجھ سے دور ہو گیا, آج وہ مجھ سے جدا ہو گیا تو اس کی فرقت کا غم میں سہ نہیں سکتی, اس نے میرے بیٹے کو واپس کر دے. چنانچہ وہ بیٹا جب قافلے میں شریک تھا اسے حاجت محسوس ہوئی. دھیان سے سنیے گا میری بات کو. وہ بیٹا جب روانہ تھا قافلے میں کے ساتھ تو اسے حاجت محسوس ہوئی, استنجے کی ضرورت آئی, وہ چلا گیا کنارے طرف, استنجا کے لیے بیٹھا, ان کا کپڑا خراب ہو گیا. جب حاجت کے لیے گئے تو کپڑا خراب ہو گیا. ان کے دل نے کہا کہ اب اس خراب کپڑے میں میں اس سفر میں, مبارک سفر میں کیسے جاؤں, میں گھر سے واپس جاتا ہوں, پھر سے غسل کر لیتا ہوں, دوسرے کپڑے بدل کر واپس اس قافلے میں شریک ہو کر علم دین کے لیے سفر کرتا ہوں. تو میرے دوستوں بزرگوں چنانچہ سنیں, یہ تو بس حکمت خداوندی دیکھیں ماں کی دعا کی تاثیر, ماں کی دعا کی برکت کیا ہے, والدین کی دعا میں کتنی برکت ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بغور سماعت کیجئے گا میرے دوستوں بزرگوں. ایک بار درود شریف پڑھ لیں تو آگے کچھ عرض کریں. صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چنانچہ وہ بچہ جو علم دین سیکھنے کے لیے سفر کے لیے نکلا تھا, حاجت محسوس ہوئی, کپڑے خراب ہو گئے دوران حاجت, وہ گھر واپس لوٹا. واپس لوٹا ہے تو واپس لوٹتے ہی کیا دیکھتا ہے کہ میری ماں مصلی بچھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں رو رو کر رہی ہے, اور اپنی زبان سے کہہ رہی ہے کہ اے پروردگار میرے بیٹے کو واپس کر دے, کیونکہ میں اپنے بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی, میں اپنے بیٹے کی فرقت کا غم, میں اپنے بیٹے کی جدائی کا غم سہ نہیں سکتی. میرے مولا کچھ ایسا چمتکار کر دے, کچھ ایسا کرشمہ کر دے کہ میرا بیٹا میرے پاس واپس آ جائے. لیکن میرے مولا جب وہ واپس آ جائے تو اسے علم دین سے بھی محروم نہ رکھنا. چنانچہ وہ بیٹا دیکھتا ہے میری ماں میرے لیے رو رو کر دعا کر رہی ہے, وہ غسل سے فارغ ہو جاتا ہے, کپڑے بدل لیتا ہے, جب جانے کے لیے سوچتا ہے پھر کیا دیکھتا ہے کہ میری ماں تو میری وجہ سے رو رہی ہے, اگر میں یہاں سے چلا گیا تو کل بروز قیامت کیا منہ دکھاؤں گا کہ میں اپنے ماں کو رلا کر علم دین سیکھنے گیا. مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں. بچے کے دل میں یہ خیال آتے ہی وہ آیا, کہا پکار اٹھا, ماں میں دنیا میں ہمیشہ کے لیے جاہل رہنا پسند کروں گا, مگر تیری جدائی نے تجھے چھوڑ کر ماں کا غدار بن کے علم دین سیکھنے کے لیے, علم دنیا سیکھنے کے لیے نہیں جاؤں. وہ بچہ کہتا ہے کہ میں جاہل رہنا پسند کروں گا, لیکن میں تیرے دل کو تکلیف دے کر میں یہاں سے جانا نہیں چاہتا. چنانچہ بیٹا, ماں کہتی ہے بیٹا تو نے میری محبت کی لاج رکھ لی ہے, میرے رب نے میری دعا قبول کر لی ہے, تو بیٹا تو علم دین سیکھنے کے لیے جا رہا تھا نا, تو میں تجھے کیسے علم دین سے محروم رکھ سکتی ہوں. وہ پروردگار بہت بڑا ہے, میں اس سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی لا علم نہیں رکھے گا, تجھے کبھی جاہل نہیں بننے دے گا, تجھے اتنا بڑا عالم دین بنا دے گا کہ پوری دنیا میں تیرے علم کی شہرت ہوگی, پوری دنیا میں تیرے علم کے چرچے کیے جائیں گے, پوری دنیا تیری نصاب کو پڑھے گی, پورے عالم میں تیری شہرت ہوگی. تجھے میرا رب کبھی جاہل نہیں رکھے گا, کیونکہ تم ماں کا وفادار بیٹا ہے, تو باپ کا وفادار بچہ ہے, تو باپ کے ماں باپ کا نیک اولاد ہے. تجھے میرا رب کبھی جاہل نہیں رکھے گا. چنانچہ میرے دوستوں بزرگوں, میں آگے چلتے ہوئے آگے کی بات بتاتا ہوں. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں کی دعا قبول ہوگی. کہتا سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ماں کی دعا قبول ہو گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا, اے خضر جا اور اس بچے کو تعلیم و تربیت تو دے. سبحان اللہ, جا, کیونکہ وہ بچہ میری ایک نیک بندی کا وفادار بیٹا ہے, میں کیسے اس کی دعا کو رد کر سکتا ہوں. جو میری بارگاہ میں محبت سے خلوص نیت سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. تو جا اور اس بچے کو پڑھاؤ. مسلسل 3 سال اس بچے کو حضرت خضر علیہ السلام نے پڑھایا, اور پڑھانے کے بعد جب وہ اس قابل ہو گئے تو دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ آگے علم دین پہ اور کامیابی حاصل کرتے گئے. چنانچہ انہیں ہزاروں کتاب کم و بیش انہوں نے تیار کر لیے, لکھ دیا. اور جانتے ہیں اب جوانی کا دور آ گیا ہے, میں اب بچپنے کے دور سے جوانی کی طرف جاتا ہوں. اب ان کو اوپر بزرگی آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی ماں کی دعا کی برکت سے انہیں اپنا ولی بنا دیا ہے. اب سنیں, انہی کا نام حضرت امام ابو القاسم القشیری رضی اللہ تعالیٰ نے. سنیں اب ان کا مقام و مرتبہ. ہمارے اسلاف, ہمارے بزرگان جن واعظ و نصیحت کے دوران یہ بیان کرتے ہیں, وہ یہ وہی بزرگ ہیں جن کے نصاب کو ساری دنیا پڑھتی ہے آج بھی. میرے دوستوں بزرگوں, المختصر جب انہوں نے بیعت و خلافت جب انہیں مل گئی, خلافت مل گئی, انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد جب ان کے مریدین, ان کے خدام ان کے روبرو تھے, تو ایک خادم سے انہوں نے کہا کہ اے خادم,
یہ جا جو کتابیں میں نے لکھی ہیں بہت معتبر کتابیں ہیں، ایک صندوق میں بند کر دے اور اس صندوق کو جا کر ایک دریا میں، اس دریا میں ڈال دے۔ میں نے جو کتابیں تحریر کی ہے اس کتاب کو صندوق میں بند کر کے اس دریا میں ڈال دے۔ چنانچہ وہ خادم سوچنے لگا، اتنی مبارک کتابیں اتنی محنت سے اتنے سالوں میں لکھی گئی اور حضرت ہے کہ کہہ رہے ہیں اس کو دریا میں ڈال دے، ایسا کر میں کام کرتا ہوں، میں جاتا ہوں لے کر کے صندوق اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، آ کر واپس کہہ دوں گا حضور میں نے آپ کا کام کر دیا۔ چنانچہ وہ گیا، صندوق اپنے گھر میں وہ خادم رکھ دیا اور اس کتابوں کو پڑھنے کی نیت رکھتا تھا۔ غلط نیت نہیں تھی، بس اس کی نیت میں کیا تھی کہ ہم اس کتاب کو پڑھ کے استفادہ حاصل کریں۔ چنانچہ وہ بچہ، وہ خادم آگے بڑھا، کہہ دیا حضور میں نے آپ کا کام کر دیا۔ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے کام نہیں کیا، جا اس کتاب کو دریا میں ڈال دے ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ چنانچہ اب دل پہ پتھر رکھ کر کے وہ ڈر گیا، ہمارے حضرت نے کہہ دیا ہے تو ان کی نافرمانی اگر میں کروں گا کہیں مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ چنانچہ وہ دل پہ پتھر رکھ کر ہاتھ اٹھایا، وہ صندوق اٹھایا اور اس دریا میں جا کے ڈال دیا۔ جب دریا میں اس صندوق کو ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، دریا سے دو ہاتھ غیبی شکل میں نمودار ہوتے ہیں، اور وہ جب تک اس دریا میں ڈبوتا کہ اس ہاتھ نے فوراً پکڑ لیا جو دریا سے نمودار ہوا تھا اور دریا نے اسے اپنے اندر غرق کر لیا اور محفوظ کر لیا۔ چنانچہ وہ خادم دیکھتا ہے یہ سارا ماجرا، اپنے جا کے حضور کو بتاتا ہے، اپنے حضرت کو بتاتا ہے کہ حضور میں نے یہ ماجرا دیکھا۔ کیا ماجرا ہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں، بزرگ کہتے ہیں کہ وہ ہاتھ جو غیب طریقے سے پانی سے اٹھے تھے وہ اللہ کے حکم سے اٹھے تھے۔ تو اب میں آپ کو آگے بتاتا چلوں میرے دوستو بزرگوں، یہ سب ماں کی دعا کی برکت ہے کہ ولایت کا فیض۔ ماں باپ کی دعا آپ کو ولی بھی بنا سکتی ہے، ماں باپ کی بد دعا آپ کو ذلیل و خوار بھی کر سکتی ہے۔ المختصر یہ واقعہ بہت طول و طویل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی میں اس کو پورا مکمل بتاؤں گا، کیونکہ اب نماز ظہر کا وقت قریب ہے، اس لیے ہمیں نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ نماز نماز جو ہے اشرف العبادات ہے، نماز کی پابندی ہر ایک مرد مومن، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، ہر ایک پر فرض ہے۔ اسی لیے میں اپنی اس واقعے کو سمیٹتے ہوئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں واقعے کو پورا کروں گا انشاءاللہ، اور اس نیت کے ساتھ کہ آپ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے رہتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے غرض سے بیٹھتے ہیں، تو یا میرے دوستوں بزرگوں اور بالخصوص میرے نونہال بچوں، علم دین سیکھنا جیسا کہ میں نے آپ سب کو ہمیشہ بتایا ہے، علم دین سیکھنا ہر ایک مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان بھی ہے کہ جو دل علم دین سے خالی ہے، یاد رکھیں وہ دل تاریک ہے۔ جس کے دل میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی نصب نہیں، یا قرآن پاک کی ایک آیت بھی محفوظ نہیں، کل قبر میں وہ آپ کے لیے اندھیرا ہو سکتا ہے۔